بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ آواز ذرا ہلکی کرا دیجئے، ہلکی ہو آواز تاکہ لوگ آسانی سے سن سکیں۔ بہت شکریہ۔ واجب التعظیم، لائق التکریم، مشائخ اعظام، سادات کرام، علماء اہل سنت اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں عزیزم حامد بن خورشید اور ان کے رفقا کا اور اہالیان لاڑ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آقائے دو جہاں سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا کر اور یہ محفل سجا کر مجھے بلا کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک خوبصورت موقع پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ماہ ربیع الاول چونکہ شروع ہو چکا ہے اور اس کی مقدس ساعتیں ہمیں میسر ہیں، تو ان مقدس ساعتوں میں ہماری حاضری کو مقبول و منظور فرمائے۔ اور مولا تو جانتا ہے یہ کوئی سیاسی کٹ نہیں ہے، یہ کوئی دنیا داری کا چکر نہیں ہے، یہ صرف تیرے محبوب کی رضا کے حصول کا ایک بہانہ ہے۔ تو اپنے کرم سے محفل سجانے والوں سے اور یہ جو دیوانے اس کی رونق بڑھانے والے ہیں ان سب سے راضی ہو جا اپنے کرم سے۔ حضرات مکرم، وقت بھی خاصا ہوا، لیکن یہ چونکہ محفل نعت ہے اور یہاں ماشاءاللہ بڑے پائے کے ثنا خان حضرات تشریف فرما ہیں، اور ویسے بھی جو جتنا اچھا اور بڑا ثنا خان ہوتا ہے اسے اتنی دیر سے حاضری کا موقع ملتا ہے۔ ادھر ہماری مجبوری یہ ہے کہ گھنٹوں کے حساب سے وقت لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب ایسے میں آپ دوست اگر کچھ رات بیتنے کی رعایت کے باوجود آنکھیں کھلی رکھیں گے اور جوش اور جذبات میں بات سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز کچھ کہنے اور سننے کا لطف رہے گا۔ مختصر سی حاضری ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، اس پر کسی نے کلام نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا، باتیں نہیں بنائیں، سب نے تسلیم کیا کہ دراصل اللہ کی صفات کا ذکر ہے۔ اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے۔ یہ اللہ کی صفات کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ لیکن علماء حق نے رہنمائی فرمائی اور ہمیں بتایا کہ یاد رکھو، جہاں یہ رب کائنات کی صفات کا ذکر ہے وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو کیڑے نکالنے کی فکر میں ہیں، جو باتیں بنانے کے چکر میں ہیں، جو ٹانگ کھینچنے کی فکر میں ہیں، انہوں نے لوگوں کو ورغلایا اور بہکایا کہ دیکھو کتنا واضح شرک ہو رہا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ اول و آخر ہے، اللہ ظاہر و باطن ہے، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم بھی اول و آخر، نبی کریم بھی ظاہر و باطن، تو یہ صریح شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اب ایک عام آدمی وہ بھی گھبرا جاتا ہے۔ واقعی شرک کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس سے تو گھبرانا ہی چاہیے، کیونکہ رب کائنات نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ اگر میں چاہوں گا تو اپنے باقی تمام حقوق معاف فرما دوں گا، لیکن اگر کسی نے میرے ساتھ شرک کیا تو اس کو کوئی معافی نہیں ملے گی۔ تو اس بارے میں ہمیں محتاط ہونا ہی چاہیے اور اس میں ہمیں فکر کرنی ہی چاہیے۔ لیکن کیا ایک ہی لفظ اگر اللہ اور اس کی مخلوق کے لیے استعمال کیا جائے تو کیا شرک لازم آ جاتا ہے؟ آئیے قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ کے پاک نام اسماء حسنہ اٹھائیں تو اس میں اللہ کے پاک ناموں میں اللہ رؤوف،
اللہ کے نام رؤوف اور رحیم موجود ہیں. اللہ رؤوف بھی ہے, اللہ رحیم بھی ہے. اب ذرا قرآن مجید اٹھائیے اور سورہ توبہ کی سیکنڈ لاسٹ آیت, آخری سے پہلی آیت پڑھیے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم. رب کائنات قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میرا محبوب مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اب بتائیے فتویٰ کس پہ لگائیں؟ قرآن مجید کیا شرک کا درس دے سکتا ہے؟ رب کائنات کیا شرک کا راستہ دکھا سکتا ہے؟ اب اللہ کے پاک نام ہے, اللہ رؤوف ہے, اللہ رحیم ہے, اور قرآن مجید میں خود رب کائنات فرماتا ہے کہ میرا محبوب بھی رؤوف و رحیم ہے. اچھا ایک اور سادہ سی بہت آسان سی مثال دوں اور اس کے بعد کسی اگر مگر کی گنجائش نہ رہے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب مومن ہیں, اللہ آپ کے ایمان کو سلامت رکھے اپنے کرم سے. اور دنیا میں اس وقت سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں مومن موجود ہیں. اب اربوں مومن دنیا کے اندر موجود ہیں, لیکن رب کائنات نے جب قرآن مجید کی سورہ الحشر میں اپنے پاک نام گنوائے تو فرمایا المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اب اللہ بھی مومن ہے اور ہم سب بھی مومن ہیں. کیا شرک ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں؟ وہ اس لیے یارو کہ اللہ کا مومن ہونا اس کی شان کے لائق ہے اور ہمارا مومن ہونا ہماری حیثیت کے مطابق ہے, اس لیے شرک نہیں ہوا. ایک ہی لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے, اس کی مخلوق اور اس کے بندوں اور اس کے محبوبوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اب یہ تو قرآن گواہی دے رہا ہے, کسی اور گواہی کی ضرورت ہی نہیں. اچھا ایک صاحب نے زیادہ ٹیکنیکل اعتراض کیا, کہنے لگا کہ جی یہ بات ٹھیک کہی آپ نے, مثال بھی صحیح دی, قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اللہ بھی مومن ہے اور ہم سب بھی مومن ہیں, تو شرک نہیں ہوا. تو اگر اللہ بھی اول و آخر ہو اور آقا کریم بھی اول و آخر ہو اور اللہ بھی ظاہر و باطن ہو اور سرکار دو عالم بھی ظاہر و باطن ہو تو شرک لازم نہیں آتا, یہ ہم مانتے ہیں. لیکن سوال اور ہے. سوال یہ ہے کہ اول اور آخر یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں. جو اول ہو وہ آخر تو نہیں ہو سکتا. تو اگر اللہ اول بھی ہے, اللہ آخر بھی ہے, وہ تو اللہ ہے نا, وہ ہماری عقل سے ماورا ہے, سوچ سے, گمان سے, تخیل سے بالاتر ہے. ہم اس پر لب کشائی کر نہیں سکتے, زبان درازی کر نہیں سکتے, ہم اس کے بارے میں حرف گیری کر نہیں سکتے, بول نہیں سکتے. بھئی قرآن میں جب اس نے کہہ دیا وہ اول بھی آخر بھی, تو ہمیں ماننا ہی ہے, سر تسلیم کو خم کرنا ہی ہے. ہم یہاں پر چوں چرا نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کا اصرار ہے کہ نبی کریم بھی اول بھی ہیں آخر بھی ہیں, تو پھر پہلے یہ بتائیے کہ جو اول ہے وہ آخر ہو کیسے سکتا ہے؟ اللہ کے بارے میں تو نہیں بول سکتے, لیکن یہاں یہ بتائیے, آپ کہتے ہیں کہ اللہ اول بھی آخر بھی, تو جو اول ہے وہ آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے علاقے میں جو ہائی اسکول ہے اس میں سب سے پہلے جس نے میٹرک پاس کیا وہ کوئی اور ہوگا, اور جو سب سے آخر میں کرے گا وہ کوئی اور ہوگا. اس محفل میں جو سب سے پہلے حاضر ہوا وہ کوئی اور, جو سب سے آخر میں آئے گا وہ کوئی اور. آپ کو اللہ نے اپنے کرم سے اولاد دی, تو آپ کی جو سب سے پہلی اولاد ہے وہ کوئی اور اگر آپ نے ہار نہیں مانی تو جو سب سے آخری اولاد ہے وہ کوئی اور ہوگی. تو یارو جو اول ہے وہ آخر تو نہیں ہو سکتا, اول کوئی اور ہوگا, آخر کوئی اور ہوگا. اب آپ اگر اللہ کے بارے میں کہیں تو اللہ پر تو بات نہیں ہو سکتی, وہ تو ہمارا رب ہے, پروردگار ہے, پالنہار ہے, خالق ہے, مالک ہے, معبود و مسجود ہے, وہاں پر کلام نہیں ہو سکتا. لیکن اگر آپ کہتے ہیں نبی کریم بھی اول بھی ہیں آخر بھی ہیں, تو پہلے یہ بتائیے کہ جو اول ہے وہ آخر ہو کیسے سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب 3 حصوں میں, پھر ایک نصیحت اور پھر آپ کی جان چھوڑتا ہوں. حضرات مکرم, میرا بچہ ماشاءاللہ اب تو جوان ہے اور کبھی کبھی تقریریں بھی کچھ تھوڑی بہت کر لیتا ہے, لیکن آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے, اس وقت اس کی 5-7 سال کی عمر ہوگی. مجھ سے پوچھتا ہے بابا یہ بتائیے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا؟ میں نے کہا ہاں بیٹے بالکل سچ ہے, اور ایک جگہ نہیں کئی مقامات پہ ارشاد فرمایا.
اچھا پہلے تو ذرا چپ ہو گیا، جیسے اس کی ایکسپیکٹیشن کے خلاف، اس کی توقع کے خلاف جواب ملا نا. اچھا پھر خود ہی بولنے لگا، اچھا بابا تو یہ جو کافر ہیں وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں پر اعتراض کریں، تو آج تک کسی کافر نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ دیکھو مسلمانوں کی الہامی کتاب میں یہ کتنی عجیب بات لکھی ہوئی ہے، ایک انسان جو گوشت پوست کا انسان ہے اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، کیسی عجیب بات ہے. کسی نے اعتراض نہیں کیا. میں نے کہا کہ بیٹے حضرت آدم علیہ السلام کو رب کائنات نے مٹی سے کس طرح بنایا یہ بات تو علیحدہ ہے، آئیے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس چیز سے بنتے ہیں. دیکھیے چھوٹا سا منا سا بچہ پیدا ہوا، اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، اٹھاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہیں گر نہ پڑے، اور اس کا وزن کلوز میں نہیں بلکہ آؤنسز میں گنا جاتا ہے. اب وہ بچہ ماہ و سال کے مراحل سے گزرتا ہے، رفتہ رفتہ ہے، پلتا ہے، بڑھتا ہے، اور عمر کی منزلیں طے کرتا ہے، پھر عالم شباب میں پہنچتا ہے، اور جب وہ ماشاءاللہ 6 فٹا جوان کھڑا ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کر یقین نہیں آتا کہ یہ وہی چھوٹا سا بچہ ہے جس کو اٹھاتے ہوئے ڈر لگتا تھا. تو اب سوال یہ ہے کہ اتنا سا بچہ تھا، اتنا بڑا ہو گیا، قد بڑھ گیا، جسم بڑھ گیا، وزن بڑھ گیا، حجم بڑھ گیا، تو آخر کیا چیز اس کے جسم میں شامل ہوئی جس سے اس کی جسامت میں اتنا اضافہ ہو گیا؟ تو بچے نے کہا کہ بابا یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے، ہم خوراک کھاتے ہیں نا، وہ غذا ہم استعمال کرتے ہیں، تو وہ خوراک ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے، وہ پہلے ڈائجسٹ ہوتی ہے، پھر ایسیمیلیٹ ہوتی ہے، ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارا جسم خوراک سے بنتا ہے. میں نے کہا اچھا تو جسم ہمارا خوراک سے بنتا ہے، تو اب ذرا یہ بھی بتا دو کہ خوراک کہاں سے آتی ہے. اب آپ یہ مت کہیے گا کہ ہم ڈپارٹمنٹل سٹور سے خرید کے لے آتے ہیں. آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کراچی کے کچھ بچے آئے ہمارے گھر، مجھ سے کہتے ہیں کہ انکل ہم نے کماد کے کھیت دیکھنے ہیں. میں نے کہا بیٹے اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ آج کل کماد کا سیزن ہے یا نہیں ہے، چلو چلتے ہیں کھیتوں میں، جو بھی کھیت ہوں گے دیکھ لینا. کہنے لگے نہیں ہم نے کماد کے کھیت دیکھنے ہیں، دراصل ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو کسان لوگ ہیں یہ گنوں کو میٹھا کرنے کے لیے کتنی چینی ڈالتے ہیں کھیتوں میں. اب ظاہر ہے وہ کراچی کے بچے تھے، ان کا کھیتوں کھلیانوں سے تعلق نہیں تھا، وہ انہوں نے ایسی الٹی سیدھی بات کر دی. لیکن یارو میرا خیال ہے آپ کا تو زمین سے گہرا رشتہ ہے، آپ کو تو پتہ ہوگا کہ اگر زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے تو دنیا میں کسی کو کہیں سے خوراک نہ ملے. اچھا ممکن ہے کہ کوئی ینگسٹرز، کچھ نوجوان، کچھ بچے یہ سوچ رہے ہوں کہ کاظمی صاحب بھی عجیب بات کر رہے ہیں جی، زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے تو کسی کو خوراک نہ ملے. بھئی ہم روٹی نہیں کھائیں گے، چاول نہیں کھائیں گے، سبزیاں نہیں کھائیں گے، پھل فروٹ نہیں کھائیں گے، ہم گوشت کھا لیں گے، انڈے کھا لیں گے، دودھ پی لیں گے. بھئی آپ تو گوشت انڈے کھا لیں گے، دودھ پی لیں گے، لیکن جن جانوروں کے گوشت انڈے آپ کھائیں گے وہ روزہ رکھے رہیں گے کیا؟ اگر زمین سے سبزہ اگنا بند ہو جائے تو دنیا میں کسی کو کہیں سے خوراک نہ ملے. یہ خوراک زمین سے آتی ہے، اسی مٹی سے اگتی ہے. اور اگر آپ چاہیں تو اپنے جسم کا کوئی حصہ، کوئی گوشت ہو، ہڈی ہو، ناخن ہو، بال ہو، کھال ہو، کوئی چیز لیبارٹری میں بھیج دیں، ذرا چیک کرائیں کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، کمپوننٹس کیا ہیں، اجزائے ترکیبی کیا ہیں، کس چیز سے ہمارا جسم بنا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اندر جو کچھ جن چیزوں سے ہمارا جسم بنتا ہے وہ سب اسی مٹی میں موجود ہے. اسی مٹی سے وہ چیزیں آتی ہیں، وہ ہم کھاتے ہیں، اس سے ہمارا جسم بنتا ہے. پھر جب ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، یار لوگ لے جا کے ہمیں قبرستان میں دفنا دیتے ہیں، وہاں ہمارا جسم ڈیکمپوز ہو جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے. آئے بھی مٹی سے تھے، گئے بھی مٹی میں ہیں، اول بھی مٹی ہے، آخر بھی مٹی ہے، اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اول و آخر کا صدقہ ہے. اچھا دوسری بات ذرا کامن سینس کے حوالے سے سمجھ لیتے ہیں. اچھا ملتان تو دنیا بھر میں آموں کے لیے مشہور ہے. ایک دفعہ میں ناروے کے کیپٹل اوسلو میں پھر رہا تھا، وہاں پہ ایک چارٹ ڈسپلے ہوا تھا دکان کے باہر، ہاتھ سے لکھا ہوا. اب نارویجین لینگویج تو مجھے نہیں آتی، لیکن وہاں میں نے دیکھا کہ MULTAN ملتان یہ جلی حروف میں لکھا ہوا ہے، نمایاں کر کے. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی یہ میرے شہر کا نام ہے یا یہاں کی زبان کا کوئی لفظ ہے، مجھے زبان تو نہیں آتی.
کیا پتہ یہاں کی زبان کا لفظ ہو. ان کا کہ نہیں یہ آپ کے شہر کا نام ہے اور جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ملتان کے تازہ اور لذیذ آم یہاں سے مل سکتے ہیں. تو آپ کو تو پتہ ہوگا کہ آم کا پودا کیسے اگتا ہے. گٹھلی زمین میں بوتے ہیں, گٹھلی زمین میں بوتے ہیں, اس سے بہت نرم و نازک سپلنگ وہ کوپل پھوٹتی ہے. وہ کوپل جو ہے وہ رفتہ رفتہ پودے کی شکل اختیار کرتی ہے. وہ پودا آہستہ آہستہ درخت بنتا ہے. وہ درخت برگ و بار کے مراحل سے گزرتا ہے, اسے بور لگتا ہے, وہ بور پھل کی شکل اختیار کرتا ہے, وہ پھل پک جاتا ہے, ہم وہ توڑ لیتے ہیں, چھلکا پھینک دیتے ہیں, گودا کھا لیتے ہیں. آخر میں ہاتھ میں کیا بچتا ہے؟ سب سے پہلے زمین میں کیا بوئی تھی, سب سے آخر میں ہاتھ میں کیا بچی؟ یارو جو اول ہوتا ہے وہی آخر ہوتا ہے, اور درمیان میں جو کچھ ہے وہ اول و آخر کا صدقہ ہوتا ہے. چلیں اس بات کو ذرا جیومیٹریکل انداز سے بھی سمجھ لیں. اگر آپ کوئی دائرہ کھینچنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ کسی نقطے سے شروع کریں گے, کسی نقطے سے پوائنٹ سے دائرہ شروع کریں گے, اور وہ دائرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک گھوم کر واپس اسی نقطے پر نہ پہنچ جائیں جہاں سے آپ نے دائرہ شروع کیا تھا. جب تک ابتدا اور انتہا کا ملاپ نہیں ہوگا دائرہ مکمل نہیں ہوگا. جب تک آغاز و انجام یکجان نہیں ہوں گے دائرہ مکمل نہیں ہوگا. جب تک اول اور آخر ایک نہیں ہوں گے دائرہ مکمل نہیں ہوگا. تو یارو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولہم خلقا و آخرہم بعثا, بے شک میری بعثت سب سے بعد میں ہوئی لیکن تخلیق تو سب سے پہلے ہوئی ہے نا. کنتو نبیا و آدم و بین الماء والطین, ارے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. و آدم و بین الروح والجسد, اور آدم جب جسم و روح کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا. تو یارو چونکہ رب کائنات نے نبوت کا دائرہ میرے نبی کی ذات سے مکمل کرنا تھا اس لیے اول بھی ان کو بنایا ہے آخر بھی ان کو بنایا ہے. حضرات مکرم, اب اگر میں ظاہر و باطن کی طرف چلا تو بات ذرا لمبی ہو جائے گی, اور مجھے آپ کے بھی صبر کی اور حوصلے کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہیے, اور ذرا اپنے حال پہ بھی رحم کرنا چاہیے. وہ مصطفیٰ زیدی کا شعر تھا نا کہ اسی لیے تو کسی سے خفا نہیں ہوتے کہ ہم سے اپنے ہی وعدے وفا نہیں ہوتے. اب جب خود ہی حالت پتلی ہو تو کسی اور کو کیا کہیں. لیکن میں ایک نصیحت ضرور کرنا چاہوں گا. ایک واقعہ ہے, کہتے ہیں کہ لکھنؤ کے ایک نواب تھے, تو ان کو پریکٹیکل جوکس کا بڑا شوق تھا, عملی مذاق کرنے کا. ایک تو ہوتا ہے نا زبانی کلامی مذاق کر لیا, کوئی جملہ کس دیا, کوئی بات کہہ دی. ایک ہوتا ہے عملی مذاق, جیسے کسی کو کارٹون بنا دیا یا کچھ اور اس طرح کی شکل اختیار کر لی. اپریل فول کے موقع پر اس قسم کے طریقے زیادہ اختیار کیے جاتے ہیں. ان کو یہ شوق تھا تو انہوں نے اپنا یہ شوق پورا کرنے کے لیے کہ بھئی ہر ایک سے تو عملی مذاق نہیں کیا جا سکتا نا, کوئی برا مان جائے, کوئی الٹی سیدھی بات کر دے, خواہ نواب صاحب کی شان میں گستاخی ہو جائے. تو انہوں نے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے ایک خادم رکھا ہوا تھا, ایک نوکر. اس کو تنخواہ دیتے تھے, ظاہر ہے بیچارہ غریب آدمی تھا, تنخواہ لیتا تھا, اور وہ سارے جو پریکٹیکل جوکس ہوتے تھے, جو عملی مذاق ہوتے تھے, وہ سہتا تھا, برداشت کرتا تھا, گوارا کرتا تھا. ایک دن نواب صاحب کو خیال آیا کہ یار اللہ نے اتنا سب کچھ دیا ہے, حج کرنے نہیں گئے, چلو حج کرنے چلتے ہیں. اب سوچا کہ حج کرنے تو جا رہے ہیں, اب مجھے عادت ہے اس طرح کا مذاق کرنے کی, اگر وہاں پر کسی سے ایسے مذاق کر لیا پتہ نہیں کیا بنے, کون کہاں ہو, کس حال میں ہو, پھر اس سفر میں کہیں میں اللہ کو ناراض نہ کر بیٹھوں تو اب کیا کروں. پھر سوچا کہ کرنا کیا ہے, اپنے اسی خادم کو ساتھ لے جاتا ہوں, تو اس وہاں پہ بھڑاس نکال لیا کروں گا. اس خادم کو بلایا, چلو بھئی حج پہ جا رہے ہیں, تیاری کرو. اب وہ غریب آدمی, اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح حج کی سعادت مل جائے گی. وہ تو جناب شکر گزار آنسو بہا رہا ہے, اور جناب ان کی
منت سماجت کر رہا ہے کہ صحیح آپ کی بڑی مہربانی، آپ غریب نواز بندہ پرور لجپال، آپ کی کیا بات ہے، آپ نے اس غریب کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا، جہاں حاضری کے صرف خواب دیکھتے تھے آپ ان خوابوں کی تعبیر بن کے سامنے آ رہے ہیں، میں بہت ممنون ہوں آپ کا۔ تو اس طرح انہوں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا، آپ چل پڑے حج پہ۔ اب نواب صاحب نے شروع میں سوچا کہ یار اب حج کرنا ہے تو ایسا نہ ہو کہ میرے کسی مذاق کی وجہ سے یہ حج بھی اکارت جائے اور کچھ پلے نہ پائیں، تو چلو ذرا صبر کر لو، تھوڑا برداشت کر لو، حوصلہ کر لو۔ چلو حج کر لیا۔ اب آیا مدینے کا سفر، اب اور احتیاط کی ضرورت تھی۔ ان کا نہیں بھائی، ابھی تو سرکار کی بارگاہ میں حاضری دینا جا رہے ہیں، یہاں تو ذرا سے بھی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے ورنہ آدمی بالکل ہی گیا۔ خیر مدینہ شریف چلے گئے، وہاں حاضری دے لی، اور جیسے ہوتا ہے 40 نمازیں پڑھنی ہیں یہ وہ کر کرا کے جب فارغ ہوئے اور اب روانگی کا ارادہ کیا تو سوچا کہ حج بھی کر لیا، حاضری بھی ہو گئی، اب روانہ ہو رہے ہیں، اب تو ذرا کھجلی مٹا لینی چاہیے۔ تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی، ایک چٹ لکھ کے ہاتھ میں رکھی اور اپنے اس خادم کو بلایا اور پوچھا کہ ہاں بھئی ماشاءاللہ حج وج ہو گیا؟ اس نے کہا صحیح آپ کی مہربانی، آپ کا کرم، ورنہ ہم غریب کہاں سوچ سکتے تھے۔ اس نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے، یہ بتاؤ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کچھ ملا تمہیں؟ اس نے کہا سر یہاں سے کوئی خالی کیسے جا سکتا ہے، تو حاضری ہوئی ہے سرکار کا، یقیناً کرم ہوگا۔ نواب صاحب نے کہا نہیں وہ تو ٹھیک ہے کرم ہوگا، لیکن میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے تو یہ ملی ہے چٹ، تمہیں کچھ ملا ہے یا نہیں؟ اب وہ حیران پریشان، یہ چٹ آپ کو بارگاہ رسالت سے ملی ہے؟ کہا ہاں اسی لیے تو بار بار پوچھ رہا ہوں کہ تمہیں کچھ ملا کہ نہیں۔ وہ حیران ہو کے کہتا ہے کہ ذرا مجھے دکھائیے۔ اب ظاہر نواب صاحب نے تو یہ سارا ارینج کیا ہی اس لیے ہے، تو انہوں نے دے دی، ہاں بھائی دیکھو۔ اب اس میں لکھا ہے کہ نواب فلاں بن فلاں کو جنت کے حصول کی اور جہنم سے محفوظ رہنے کی گارنٹی دی جاتی ہے۔ اب یہ جو پڑھتا ہے وہ، اب یہ تو نواب صاحب نے مذاقاً لکھا ہے نا، اپنے طور پہ تیاری کی ہے۔ اب وہ بیچارہ خادم جب یہ پڑھتا ہے اس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، آپ کو سرکار کی بارگاہ سے ملا ہے؟ ان کا ہاں بھائی اور کیا، اسی لیے تو پوچھ رہا تھا میں۔ اب وہ مضطرب، وہ بے چین، اشک رواں ہے، پریشان ہے۔ نواب صاحب اپنے پریکٹیکل جوک کو انجوائے کر رہے ہیں کہ دیکھا اس بیچارے کی حالت، کیسا اس کو نچایا ہے۔ اچھا اس خادم سے رہا نہ گیا، اس نے کہا صحیح ہمارے چلنے میں ابھی کچھ دیر ہے، میں ابھی آیا، اور نواب صاحب سے اجازت طلب کیے بغیر وہ وہاں سے بھاگا، آقا کریم کی بارگاہ میں مواجہہ شریفہ کے سامنے پہنچتا ہے اور وہاں پر روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، وہ سسک کر اور بلک بلک کر اور تڑپ تڑپ کر وہ آنسو بہا کر آقا کریم کی بارگاہ میں حاضری دے کے کہتا ہے کہ آقا کیا اس بارگاہ میں بھی کیا نواب اور نوکر کا فرق ہوتا ہے؟ کیا سرکار آپ کا کرم بھی سونے چاندی کے ترازو میں تل کے ملتا ہے؟ اب وہاں پہ وہ اس طرح رو رہا ہے اور شکوے کر رہا ہے اور اسی طرح آنسو بہا رہا ہے، اور اسی کیفیت میں اس پر غنودگی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی ہے تو ہاتھ میں چٹ موجود ہے۔ اچھا میں سوچنے لگا کہ وہ غریب آدمی اتفاق سے وہاں پہنچا تو پہلے بھی جب وہ حاضر ہوا ہوگا تو آنسو بہائے ہوں گے، فریاد کی ہوگی، اپنے جذبات کا اظہار کیا ہوگا، تو پہلے اس پر اس طرح کرم نہیں ہوا تھا جس طرح اب ہوا، کیوں؟ مجھے جواب یہ ملا کہ بات یہ ہے کہ پہلے اس کے دل پہ وہ چوٹ نہیں لگی تھی جو اب لگی تھی۔ تو اس سارے واقعے سے پیغام یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے دل پہ چوٹ لگی ہو تو اس کی آہ سے بچنا، وہ عرش الہی کو ہلا دیتا ہے، وہ آقا کریم کی بھی توجہات کو گویا جذب کر لیتا ہے، ایبسورب کر لیتا ہے۔ اس لیے کسی مظلوم کی آہ مت سمیٹنا، حتی الامکان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی کوشش کرنا، اور محفل نعت کے پس منظر میں ایک بات آئی میرے ذہن میں، وہ میں کہتا چلوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اب نام نہیں لیتا اس شاعر کا، نعت گو شاعر تھے اور ان کی نعتیں بڑے مشہور تھیں، تو وہ اچھا آج کل تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹرینڈ چینج ہو گیا اور نعت خان حضرات پر اللہ کا بڑا فضل ہے اور ان کی ماشاءاللہ بن آئی ہے،
لیکن اس وقت صورتحال، یہ بات کر رہا ہوں آج سے کچھ 40-50 سال پہلے کی، اس وقت صورتحال مختلف تھی. نعت خوان حضرات کی کچھ علماء کے ساتھ ہوتے تھے، کچھ تھوڑی بہت خدمت ہو جاتی تھی، سلسلہ چل جاتا تھا. اب ان کی نعتیں تو بڑی اچھی ہیں، بہت شاندار ہیں، نعت خوان پڑھتے بھی ہیں اور جناب داد بھی خوب ملتی ہے، لیکن ان کو اس وقت تک مدینہ شریف حاضری کا کبھی موقع نہیں ملا تھا. تو کراچی کے ایک میمن سیٹھ نے سوچا کہ یار یہ اتنی اچھی اچھی نعتیں کہتے ہیں، تو چلو میں ان کی وہاں پر حاضری کی کوئی صورت بنا دوں. تو اس نے ان سے کہا کہ جناب آپ تیاری پکڑے، میں آپ کو عمرے پہ بھیج رہا ہوں. اچھا، آج کل تو عمرے کا باقاعدہ پیکیج ہوتا ہے، اس وقت تو یہ صورتحال نہیں ہوتی تھی، بس ٹکٹ خرید لیا، باقی وہاں پہ انتظام ہو جاتا تھا. تو وہ اس شاعر نے سوچا کہ بھئی یہ مہربانی کر رہے ہیں، مجھے تو بھیج رہے ہیں، لیکن میری بیوی وہ بیچاری تو یہیں رہ جائے گی، اس کو زندگی میں کب نصیب ہوگا. تو چلو ہمت کر کے دیکھتے ہیں، کیا پتہ اس کی بھی بنائے. تو میمن سیٹھ سے کہا کہ صحیح آپ تو مجھ پر کرم فرما رہے ہیں، میں بہت شکر گزار، لیکن اگر مزید کرم فرما سکیں اور میری بیوی کو بھیجوا دیں تو ہم ساری زندگی دعائیں دیں گے آپ کو. چلے اللہ نے اس کو توفیق دی اور وہ میمن سیٹھ نے بیوی کا بھی انتظام کر دیا. دونوں میاں بیوی چلے گئے حج عمرے پہ. اچھا، اتفاق ایسا ہوا کہ جس دن وہ شاعر پہنچے مدینہ المنورہ تو اتفاق سے وہ اس دن بیمار پڑ گئے اور بہت شدید بیمار ہو گئے. اور بیماری کی شدت کی کیفیت یوں ہوئی کہ لگتا تھا کہ بس اب کوئی دم کی بات ہے، کب رخصتی کا وقت آ جائے. تو ایسے میں وہ شاعر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اے نیک بخت، میں یہ بات کسی اور سے نہیں کہہ سکتا، پر تجھے گواہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ مولا میرے وہ تمام شعر جن میں نے مدینے میں موت مانگی تھی وہ آئندہ کسی حاضری کے بارے میں تھے، پہلی حاضری کے بارے میں نہیں تھے. حضرات مکرم، دراصل بات یہ ہے کہ جذبات کے اظہار میں آدمی مبالغہ کر جاتا ہے، لیکن اس مبالغے کو پھر اسی انداز سے سمجھنا بھی چاہیے. آقا کریم کی نعت میں جو اصل نعت ہے وہ کیا ہے؟ وہ سرکار کی تعریف ہے، ثنا خوانی ہے. تو سرکار کی تعریف میں مبالغہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ ایگزیجریشن کیا ہے؟ کسی بات کو حد سے بڑھ کر بیان کرنا، حد سے زیادہ. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ شاعر لوگ تعریف کر رہے ہیں، تو اب محبوب کی زلفوں کی تعریف ہو رہی ہے تو اس کو انہوں نے جناب کبھی ناگن کہہ دیا، کبھی گھنگور گھٹا کہہ دیا، کبھی شب دیجور کہہ دیا. اسی طرح آنکھوں کی تعریف ہو رہی ہے تو آنکھوں کو کبھی جھیل کہہ دیا اور کبھی نرگس سے تعبیر کر دیا، اور اسی طرح قامت کو قیامت کہہ دیا اور ہونٹوں کو یاقوت کہہ دیا اور رخساروں کو. یہ ایک تشبیہات و استعارات کی ایک دنیا ہے. لیکن میرے آقا کریم کی شان میں جب نعت کہی جاتی ہے تو وہاں پر مبالغہ نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے کہ مبالغہ کہتے ہیں حد سے بڑھانے کو، اور میرے آقا کریم کی حد جانتا کون ہے کہ کوئی مبالغہ کرے گا. اگر وہاں مبالغہ ہوتا ہے تو اپنے جذبات کے اظہار میں ہوتا ہے. جیسے شاعر نے مبالغہ کیا نا، موت مانگ رہا ہے اور بعد میں پچھتا رہا ہے کہ کیا کہہ دیا. اپنے جذبات کے اظہار میں مبالغہ ہو سکتا ہے، آقا کریم کی ثنا خوانی میں مبالغہ نہیں ہو سکتا. حضرات مکرم، وہ ایک دو مختلف ذائقے کے اشعار مجھے بھی یاد ہیں، میں کبھی دوستوں کے سامنے سنا بھی دیتا ہوں. ویسے تو ظاہر ہے کہ نعت کا ہر شعر ہمارے لیے سرآنکھوں پر، لیکن وہ شعر ذرا ان کا ذائقہ مختلف ہے، اس لیے عرض کروں. شاعر نے کہا کہ یہ میرا ادنا سفن، یہ ان کا لطف بے قرار. شاعر کہتا ہے کہ میں جو شعر کمپوز کرتا ہوں، شعر کہتا ہوں، یہ میرا فن شعر گوئی جو ہے یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. دنیا میں بے شمار شاعر ہیں، تو شعر کہنا کوئی بڑا فن نہیں ہے. لیکن جب میں سرکار کی نعت کہتا ہوں تو اس کے جواب میں، اس کے صلے میں جب آقا کریم کا کرم میرے شامل حال ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے نا. تو میرے ادنا سے فن کے صلے میں جو کچھ مجھے ملتا ہے اس کا تو کوئی حساب نہیں. یہ میرا ادنا سا فن، یہ ان کا لطف بے قرار. اتنا ڈھیروں ڈھیر سودا اتنے کم میں آ گیا.
اتنا ڈھیروں ڈھیر سودا اتنے کم میں آ گیا۔ اور ایک اور شعر، وہ شاید میں نے اتنا پڑھا ہو کہ اب بہت مشہور ہو گیا، شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے۔ یہ آصف کرنالی صاحب کا شعر ہے۔ طیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سما ہے، اور جس شہر میں سورج ہے وہاں رات کہاں ہے؟ جس شہر میں سورج ہے وہاں رات کہاں ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات مکرم، یہ محفل سجی ہوئی ہے، اور اچھے نعت خوان ابھی انہوں نے سینت سینت کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ سنیں گے، میری مجبوری کے باعث اجازت دیں گے، سکون سے تشریف فرما رہیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔